قاسم مجید صاحب جڑے نا اتھا سارے گرام ہی چاہیے قاسم مجید صاحب جڑے نوائی کے باقی سوچے کہ سارے دوست احباب اس طرح سارے آئے گئے ایسے چیف میں پوری یوسیج کام کیتا باقی چاہ شبیر نا بڑا شکریہ جڑا انہاں اعتماد کیتا بدریے پر چھوٹے موٹے مسائل موجود ہیں گزرنے اندر قاسم صاحب کی میں لے بریف بھی کرنا رہنا وہ انشاءاللہ سا جڑے وعدے تساں نال کرساں واسیت میں ایز اے چیف میں جڑا وعدہ کرساں پورا کرساں بہترین ہوئی ہے کوئی ویسا کیا بنے ماشاءاللہ صحیح قاسم چنگی گلاں کیتیاں جی انشاءاللہ نے کوئی نہ Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. السلام علیکم جی آنی کیا ہے امید کرتا ہوں سارے بھائی برا ٹھیک ہو سن اللہ تعالیٰ حفظ و امان جو سن مانا میں حموری شی تسا تکیر ہامون کشمیری پہندا برا اس طرح برا نویں ولاگ نہ حاضر ہے جس طرح کہ سارے تھم نیل تا سارے ٹائٹل تک اندازہ لگیں دا اسی سارا اج نا ولاگ کیسنے والے نا جو ہے خیر اس طرح اپنے گرام ماشاءاللہ دلہ شریف نے اندر موجود ہاں باقی جی جس طرح کہ پتہ ہے سارے ہائی لائٹ تک ہو سن جس طرح سارے قاسم مجید صاحب جڑے نا اتھا سارے گرام ہی چاہیے باقی مزید جڑا کوئی پروگرام ہو سی انشاءاللہ اپنے بہن بھرا کی دساں سب تو پہلے جڑے نویں بہن بھرا ہیں سارے چینل کی دیکھنے والے سارے چینل کی سبسکرائب کرے تو سارے ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کرے تو کمنٹا میں جب رہنا اس حال لازمی کرے باقی مزید جڑا قاسم مجید صاحب حسن انشاءاللہ اپنے بہن بھرا کی دساں مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ قاسم مجید جڑے نا آئی کے تو باقی مزید انشاءاللہ اندر جڑے کو گلاں باتاں اس انشاءاللہ نال دساں باقی اچھا کرو اس طرح سامنے سکارا ہیں بیڑا کھلتے ہیں تو شام اس طرح آلموسٹ پہ چکی ہے باقی جلنے نال اندر تسی دسنے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نوازشوں پہ نوازشیں ہیں عنایتوں پہ نوازشیں ہیں عنایتوں پہ عنایتیں ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت
जिन्होंने वेलकम करने हैं साथ नदीम कासम साहब काउंसलर चाचू फरीद साहब उबैद साहब सैयद प्यार साहब यासिर मुमताज साहब अंकल रंजीत साहब और बाकी भी जितने बैठे हुए हैं सारे का शुक्रिया अदा करने हैं। चाहे हम बिल्कुल चाहे शबीर ने हवाले नाल मैं बिल्कुल मेरा चाहे शबीर का जो रिश्ता कुदरती चाचे भतरीए का रिश्ता बनी गया एक 4 साल पहले जो है कासिम मजीद साहब का इलेक्शन से कासिम साहब ने इलेक्शन इन नो डाउट अस एक पेज पर असानी पूरी टीम एक पेज पर सी और अस जितना अस सारे को हो सके अस बड़ा बेहतरीन कोशिश की है बेहतर रिजल्ट देने हैं। उस तो बाद बलदियाती इलेक्शन हुए जाहिर एक पार्टी को तो छोटा मोटा आवाम हो ही जाना मेरे पर भी आया बाकियों पर भी आया वही जाना पार्टियों ने अंदर इसका ये मतलब नहीं होना कि अस पार्टी छोड़ी दिया चाहे शबीर पार्टी कोई नहीं सी छोड़ी नाराजगी थोड़ी है सी वो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सरकारों का बड़ा अहम रोल है इस अस लगे रहे हैं भाई मुनीर में भी बड़ा रोल है इस नज़ाकत सारिया टीमों अस चाचे ने पिछा अस चाचे ने नहीं छोड़िया कि भी अस चाचा तुस अपनी टीम अस अपनी टीम में लाजमी चाहिए हूँ अगे क्योंकि सारे अज कुछ कुदरती इकट्ठे हुई हैं पूरी टीम है असल यूसी नहीं अस डे फर्स्ट टू भी साढ़े सरपरस्ती आला अजीब रसूल साहब एले तक भी साढ़े सरपरस्ती आला है ये हो ही नहीं सका कि कोई गेम बना सा बलदियाती इलेक्शन के हवाले नाल भी साड़ी जाती रिकमेंडेशन सी हाजी साहब इलेक्शन लड़न अस इन्होंने साथ दे सकें हूँ अगे जो मसाइल ये पिछले 20-25 दिन तो तुम तकने भी हो सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਬਣਨੇ ਅਸਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਯੂਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸਮ ਮਜੀਦ की ਸਪੋਰਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਯੂਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਦਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ यासिर मुमताज ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ बड़ा भरा पूरी टीम सी साड़ी अस कम किए कितने अस कुछ आख्या अस उत्थे मौके पर गए भी आए हैं और बल्कि अस पहला भी किया उस कमे की जल्दी कंप्लीट करना तो हूँ नहीं चाहना अज अस कुदरती पूरा एक सिस्टम इतना इकट्ठा हो गया साड़ी सीनियर लोग भी थे जूनियर भी थे अज इतना एक ऐद करने कि अस एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखा अस एक दूसरे का शाना पछाना दिलों रखा अगर कोई अवाम है कुछ की तो माड़े पर अगर अवाम है तो मैं फिर माफ़ी मंगना उस तो बाद माफ़ी शाफी कोई नहीं जोड़ा बंदा जितना गलती कर सी अस उस पर क्लेम कर सा अस एज ए टीम एक बनसा आजी गुलाम रसूल साहब की क्यादत अस इस यूसी रिजल्ट करी सकने अगर पलाक चखाना बाद दिलों ही कोई तो टुरे तो मैं समझना इस यूनियन कौंसल कोई तरीका उम्मीदवार नहीं आऊँगा कासम मजीद की शक्ल अस यूनियन कौंसल विनिंग पोजीशन इसलिए अगर अस ईमानदारी एक दूसरे का साथ दिता तो मैं नहीं लगना कि अस कोई फर्क लगे बाकी चाहे शबीर ना बड़ा शुक्रिया जरा इन्हें इतमाद किया भतरीए पर छोटे मोटे मसाइल मौजूद बिगड़ने अंदर कासम साहब की मिले मिले ब्रीफ भी करना रहना तो वो इंशाल्लाह अस जोड़े वादे तुसां करसा वसीयत मैं एज ए चेयरमैन जो वादा करसा वो पूरा करसा बाकी आई साहब बैठे हुए नदीम तासब बैठा हुआ इतना राशद है बाकी टीमां अस सारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने इलाके की दुरुस्त करी सकें इसे अपनी मियाँ साहब ने बड़ा शुक्रिया मियाँ शुएब साहब का भी बड़ा किरदार है इस बुलट दरबार ने हवाले ना असल यूसी की पहचान है इतों अस स्टार्ट किया अपनी इलेक्शन कंपेन में इंशाअल्लाह ताला आए दिन बेहतरी होती तुम की नज़र ऐसी चाचे का बहुत बहुत शुक्रिया जरा उन्होंने पर इतमाद किया और इस बार अस चाहे शबीर का मेरा जाती तौर पर वादा कि इन्होंने इज्जत का ख्याल रखसा और इन्हें लेट डाउन असा ना होता बाकी आई साहब भी थी सारिया टीमों इतनी इंशाअल्लाह ताला रली मिली तो कम कर इस बुलट ने कासिम साहब भी मेन अस इंचार्ज बहुत साहब बैठे हुए कम इन्होंने मर्जी ना ली है अस इन्हें ब्रीफ करना तो अस कम करना एक बार सारे शुक्रिया तुम सारे इंशाअल्लाह दोबारा मीटिंग हुई तो फिर इंशाअल्लाह मौका Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the
चेयरमैन साहब जिस बड़े दिल नाल खराबगिरी नाल इस बड़ी महफिल के अंदर जी गल की है, मैं समझना कि माड़े वास्ते बड़ी काबिल कदर है कि हो समझेगा ना समझे। इंशाअल्लाह जो साहब अस इस चीज़ में ऐड करने हैं कि असन ये सारी चीज़ एक है और अल्लाह के हुक्म नाल अंकल शबीर साहब ने क्यादत रखी दुलट। अंकल शबीर साहब हमारे फैमिली मेंबर भी है, मेरे अंकल भी है। इस तो पहले जो इजलास उन्होंने शामिल किया उस फंक्शन में भी अस शामिल सा, सब तो पहले उस नासिर को फोन किया इंशाअल्लाह। तो मैं समझना कि ये असमा एक घर है, अस कट्ठे होकर चल सकते तो साड़ी कामयाबी है। और अगर अस कट्ठे होकर चलो तो सारे वाली गल सही है कि किसी दूसरे ने अछड़ना जवाब नहीं पता। और इंशाअल्लाह मैं सारे की पैगाम देना चाहना जोड़े भी समय यूनियन कौंसल में जितने सारे राग अपने अपने दिल जितनी गल्लां भुलाई के अस पार्टी वास्ते काम करें और कट्ठे होकर चलें। समझी 100 ऊँट भी लगी रही है, एक करैश भी लगी रही है, हो ही रही है, लेकिन माफ़ कर देना इंसान सब तो बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं इंशाअल्लाह इतने सब असा कि अंकल शबीर साहब ने आप बड़ा खलूस और प्यार दिता, मैं इन्हें शुक्रिया अदा करना क्योंकि सारे माफ किया है चेयरमैन सरार साहब का ऐसा पर सारे पर मैं इन्हें शुक्रिया अगर बज़म शरीक भाव पुलिस और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कासिम मजीद साहब और दीगर मेहमानान ग्रामी और मकामी हमारीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है वो रोज़ रोशन की तरह आया है कि जो शबीर साहब ने इज्जत बख्शी है, मैं इन्हें मुबारकबाद देना। ये बड़े अच्छे और पुरखलूस इंसान हैं, सच्चे और खरे इंसान, मुनाफिकत इन्होंने अंदर नहीं है। इन्हें छोटी मोटी कोई गल हुई है दरमियान, मैं उस तय तक मैं नहीं गया, ना मैंने पूछा ना सिलसिला। पिछले इलेक्शन जो छोटी मोटी साड़ी को नशिस्त रही बैठे करते हैं इलेक्शन के दौर, लेकिन जितना तक मैं नहीं पाया वो मैं एक महसूस करना कि खरे और सच्चे, मुनाफिकत नहीं है। मुनाफिकत वो नहीं है कि दिल में कुछ रखी है तो बंदा उसका इजहार ना करे। इन्होंने अगर कोई चीज़ महसूस की है तो मैं समझना है कि बड़ापन भी है और खरापन भी है। और असा तो इस सोच की जनाब सलाम करना कि उन्होंने लखते जिगर ऊपर पूरा अपना इन्हें किरदार अदा किया, ऊपर ही रहे। तो साड़ियाँ तमाम तक तवानाइयाँ, दिलचस्पियाँ, दवावां, हर चीज़ जी है वो इन्होंने नाल है। और ये किसी मैं गल करना इस तो अटके बेशुमार लोग, मैं सारे नहीं इज्जत व एहतराम करना, सारे ने जज्बात नहीं करते, चाहे वो PTI ना नून लीग ना कोई भी है। हर इंसान अपनी व्यवस्थी की अपनी सोच है, लेकिन सब तो खुशाइन बात है सारे हमारी भी है। कोई उस हद तक जरा बाकी हल्के के अंदर कोई अपना कोई इंतशारी सोच होनी है उस हद तक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों की फैसला करने वास्ते बहुत आसानी होनी चाहिए कि कई अरसे कोई सिलसिला चलिया आई रहा सियासत के अंदर पूरी खिदमत करी रहा, कौन इंतजार कर रहा वो मर गल से लोगों की तो देखी तो शायद बहुत दुनिया खुशी हो तो सारियाँ तमाम तक तवानियाँ दवाओं और सुनाल अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामयाबी मेरा ख्याल सबसे पहले मैं ये शोएब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आस्थान आलिया दुल्हन शरीफ कि उन्होंने हमें यहाँ बैठने की जगह दी, यहाँ पर बुलाया। तफसील के साथ इसरार साहब ने, आजी साहब ने, राहुल साहब ने, राशि साहब ने बात की है। 2021 के इलेक्शन के अंदर 16 में अगर शबीर हमारे साथ नहीं थे गांधी, 2021 के अंदर जब ये मेरे साथ शामिल हुए, उन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया, तो उस वक्त मुनीर साहब ने और राजा नज़ाकत साहब ने, कुरआन साहब ने कहा कि इस तरह शबीर साहब दुल्हन से वो आपके साथ शामिल होता है कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। रिजल्ट आया तो दुल्हन का पोलिंग भी जीत गई। बीच में बलदियाती इलेक्शन आए, उसमें छोटी मोटी हो जाती है। मेरा भी पहला बलदियाती इलेक्शन था, 30-32 साल बाद इलेक्शन आ रहा था। एक मैटर की शिक की वजह से पुराने लोग हट गए, नए लोग आ रहे थे, तो हमें तजर्बा में था घर में इख्तलाफ हो जाता है। अगर घर में 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो भाई को छोड़ नहीं सकता मरते दम तक। और ये भी दुनिया की एक हकीकत है कि भाइयों के दरमियान भी ऊंचा नीचा लगा ही रहता है। और आज ना सिर्फ मैं खुशकिस्मत हूँ, हम वैसे भी खुशकिस्मत इस लिहाज से कि आस्ताना आलिया दुल्हन शरीफ हमारे हल्का इंतखाब के अंदर है। ये यूनियन कौंसल पिंड खुद की पहचान नहीं बल्कि पूरे इस हल्के और ज़िले की पहचान है। और खुशकिस्मती ये है कि
جو سیاسی فنکشن ہوتے ہیں یا تو کسی اوپن فیلڈ میں ہوتے ہیں یا کسی کے گھر ہوتے ہیں, کسی کے سہن میں ہوتے ہیں, پناگ کی, پنڈ خرد کی, خانہ آباد کی, سب کی میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں آستانہ عالیہ دلڑ شریف میں بٹھا کر ایک گھر کے اندر جو بھائیوں میں, بڑوں میں, چھوٹوں میں 1.5 سال سے ایک ناراضگی تھی, دوریاں تھیں, آج ہم لوگ آستانہ عالیہ دلڑ شریف بیٹھ کر ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک ہو کر چلیں گے. حاجی غلام رسول صاحب ہمارے چیئرمین نے سرپرست اعلیٰ نہ صرف یونین کونسل کے بلکہ پورے حلقے کی جو سینئر ٹیم ہے, ان بڑے جو 3-4 ہیں ان میں ایک حاجی صاحب ہیں جو چوہے صاحب کے بڑے ساتھی تھے, کچھ دنیا سے چلے گئے. میں, اسرار صاحب, ندیم صاحب, ایون رحمان صاحب, نعیم صاحب, برکت صاحب, جتنے کونسلرز ہیں, یاسر صاحب, سفیان صاحب, راشد صاحب, ہم سب حاجی صاحب کی قیادت میں اور حاجی صاحب سمیت ہم سب آستانہ عالیہ دلڑ شریف کی قیادت میں انشاءاللہ. اور یہاں پر کھڑے ہو کر جو میں بات کروں گا, جو آپ نے بات کی ہے, جو آج ہم نے تجدید عہد کی ہے, وہ تجدید عہد اگلے الیکشن کے ووٹوں کا نہیں ہے. صرف وہ تجدید عہد یہ ہے کہ ہم نے ایک ہو کر اتفاق کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, عنوان صاحب پیار محبت کے ساتھ, ابرار صاحب تلواڑہ سے انگلینڈ سے آئے ہوئے, ہم نے ایک ہو کر چلنا ہے. اس میں ہم نے خالی ووٹوں کی لالچ نہیں کرنی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یونین کونسل پنڈ خرد کے اندر ہم نے جو تعمیر و ترقی کا سفر ہے, جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, جو لوگ غریب لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں, وہ ہم نے کس طرح پوری کرنی ہے. آپ نے میرے پہ اعتماد کیا, میں کہوں میں بحیثیت وزیر اکیلے انڈیویجول یار بندے کا کام کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ میں کلیکٹیولی کام کروں. اور سچی بات ہے, دعا ادھر سے چل رہی ہے کہ غالباً 2018-19 کی بات ہے, گرمیوں کے دن تھے, میاں صاحب میں اور یاسر ممتاز صاحب دلڑ نکا ہے فاتحہ لگانے. جدھر فاتحہ لگانے گئے, یاسر صاحب کے والد صاحب کا ان کے ساتھ متعلق کا رشتہ نہ تھا. وہاں سے جب ہم فاتحہ لگا کے نکلنے لگے تو باتیں ہونا شروع ہوگی. انہوں نے کہا جی اگر یہاں سے ایک سڑک چلی جائے تو دلڑ سے باہر چلی جاتی ہے. اب میں کہوں کہ نہیں جی مجھے پتا تھا, یہ 20-25-30 سال پہلے کی بات وہ بتا رہے ہیں, حاجی صاحب کو پتا ہوگی, آپ کو پتا ہوگی, جو بڑے. تو ہم نے کہا کیا وجہ ہے سڑک کی؟ نے بڑی کوششیں کی ہے پر نہیں ہو سکی. گاؤں کے اندر مسائل ہوتے ہیں. اوپر جو بیٹھک ہے سرکار کی, ادھر یہ سفیان صاحب کو پتا ہے, ہم نے گرمیوں کے روزے میں ایک بار افطاری کی تھی. میری خواہش تھی کہ یار یہاں پر سڑک بنے. میں نے ایم ایل اے بننے کے بعد سڑک دی, میں اپوزیشن میں تھا, پیسے نہ ریلیز ہوئے, حکومت میں پیسے ریلیز کیے. ٹھیکیدار کو میں نے اتنا بتایا کہ جس جگہ کام کر رہے ہو اگر وہاں سے دعا مل گئی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا. تو اگر 19-20 بھی ہوئی تو پھر آیا بھی چلا جائے گا. حاجی صاحب ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اسکول کے پاس راستہ ہے یار وہ بنا دیں. میں کہا یار بنا دو جو سرکار کہہ رہی. کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا, کہتا ہے کام کا تھا, کہتا ہے میں جا رہا ہوں دلڑ. میں کہا چلو چلے جو, کون سا یار روڈ سے 15 منٹ لگیں گے, 10 منٹ. نہیں سر میں گنوئی سے جاؤں گا. میں نے کہا میرے کو ٹھیکیدار پہلے کبھی تو گئے ہوئے تم, بے شک تم ادھر لوکل کنیلی رڑا کے رہنے والی ہو, گنوئی سے تم کدھر جاؤ گے؟ پیدل جاؤ گے؟ یعنی میں گاڑی پہ جاؤں گا. میں نے کہا یار گاڑی وہ نجابت رکھ کے گھر کے پاس تم کھڑی کرو گے, وہاں سے پیدل جاؤ گے تو بہتر ہے تم مین روڈ سے اوپر جاؤ یار. کہتا ہے سر نہیں, وہ جو میاں صاحب نے جو سڑک سکول سے بنوائی ہے نا وہاں سے اب گاڑی چلی جاتی ہے. میں بڑا پریشان ہوا, میں کہیں کیا کہہ رہا ہے, کس طرح جاتی ہے؟ اسرار صاحب سے بات ہوئی, حاجی صاحب سے ہوئی, حاجی صاحب کہتے تھرو ہو گیا معاملہ. اسرار کہتے دیا ہے یار 500-600 فٹ رہتی ہے. میں کہوں کہ میں نے اس میں کوئی حصہ ڈالا ہے یا کسی اور نے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, حکم تھا, اور میاں صاحب نے اس پر عمل کروایا. آج ہم دلڑ سے گنوئی جا سکتے ہیں. آتے ہوئے حاجی رمضیف صاحب کو ہم نے بتایا جو 500-600 فٹ رہتی ہے, یہ لوکل گورنمنٹ کو پیسے رکے تھے کہ نہ رکے تک ہمیں کمپلیٹ کر دیا تھا. تو جب میری خوش قسمتی ہے اور اس پوری ٹیم کی خوش قسمتی ہے کہ چودھری مجید صاحب نے جب سیاست شروع کی تو ادھر سے کی, ہر الیکشن کی کمپین ادھر سے شروع ہوتی تھی. جب یہ بھی ہمیں دعا دے رہے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے, تو ہمیں آپس میں ایک ہو کر چلنا چاہیے. پچھلے الیکشن کے اندر یونین کونسل پنڈ خرد میں خالی 2.5 سے 3 ہفتے کام کیا تھا.
ہم آج کل کمپین کرتے رہے کہ شاید یہ ساتھی نہ جائیں. جب وہ آفیشلی چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے کمپین شروع کی. پلاک شروع سے ہمارا بیس تھا، یہ نہیں کہ اسرار میرا چیئرمین ہے، یہ اکیلا ادھر کھڑا ہوا. پروان صاحب کے ساتھ جڑے، کمر جڑا، تنکا آپ نے اکٹھا کیا، ہم نے ایک اچھا رزلٹ دیا. ان کے پاس 2016 سے 21 میں ان کے پاس حکومت رہی، 21 سے 23 کے بعد 2 سال ایک گروپ کے پاس رہی. آپ مجھے بتائیں انہوں نے 7 سال میں کیا کیا؟ ایک کام ضرور کیا انہوں نے. پلاک بوائز ہائی اسکول کا جو پیسہ تھا وہ 5 سال نون لیگ بھی ADB سے نکلواتی رہی، 2 سال تحریک انصاف رہی ہے وہ بھی ADB سے پیسے نکلواتی رہی. یہ انہوں نے کام ضرور کیا ہے پلاک کے لیے. اس یونین کونسل کے اندر، اسر کے اندر اگر واٹر سپلائی کا ایشو تھا جو بورڈ 12 14 سال 15 سال سے بند تھا، وہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے اسر کے دوستوں سے آپ نہیں سکتے موان ہو گئے. آپ کے اگر حاجی غلام رسول صاحب نے یہ قصور کیا ہے کہ مہاجر کالونی کی سڑکیں بنا دی، آپ کے اسکول کی سڑک بن گئی ہے. اور کل آپ کا ایک ڈائک کا ایشو تھا. کل ہمارے تینوں حلقوں کے جو ڈائکس تھے، ایگزیکٹو کمیٹی واپٹا کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں مجھے چیف سیکرٹری نے بھی فون کیا، SMBR نے اور کمشنر نے، کہ ایگزیکٹو کمیٹی نے اپروول دے دی ہے کہ یہ ڈائکس دوبارہ آپ ایگنیشن کریں. اب وہ میرے پاس فائل آئے گی، میں وزیر اعظم صاحب کو دوں گا، منظوری لوں گا، اور مجھے پوری امید ہے حکومتی منظوری کے بعد ہم اس کے ٹینڈر کر کے ڈائکس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کر دیں گے. یہ 3 کلومیٹر آپ کی سڑک ہے. یہ رستے میں بات کر رہا تھا کہ یہ میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ جو سڑک بنے یہ نہ صرف حلقہ نمبر 2 کا رول ماڈل ہو بلکہ ڈویژن میرپور کی رول ماڈل سڑک ہم انشاءاللہ بنا کے دیں گے. یہ سب کی خواہش تھی کہ دلہٹ بالکل، کیونکہ دربار پہ جب لوگ آتے ہیں، جب سالانہ عرس ہوتا ہے لوگ آتے ہیں، تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہماری سڑک ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں یار واقعی اچھے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. اگر میاں صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں. تو ہم آپس میں چھوٹے موٹے لگے رہتے ہیں. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں کون ہی، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو انسان غلطی نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ بنتی. ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے. میاں آصف صاحب کا بھی میاں آصف صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس یونین کونسل کے اندر بھی آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا اور پورے حلقہ انتخاب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزلٹ ملے گا. اور آج سے میاں صاحب کی مہربانی سے سمجھے آپ کی دعا یہاں سے شروع ہوگی الیکشن کمپین. مجھے جون تک ٹائم دیں، بجٹ پیش کرنے تک جو اسکیمیں رہتی ہیں وہ میں لے ہوں. تو 30 جون کے بعد پھر میں اوپنلی آپ کے ساتھ ہوں. حاجی صاحب ہمارے بڑے ہیں، باؤفیر صاحب ہمارے بڑے ہیں، برکت صاحب ہیں، یعقوب صاحب کی وہ فوتگی ہوئی ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ، میاں صاحب آپ کا جو حکم ہوگا یہ ناچیز پوری کوشش کرے گی کہ ہم کریں گے. میں لمبا چوڑا دعویٰ نہیں کرتا، پر یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 7 والے کے لیے آپ کے 2 سال حکومتی کارکردگی ان کی بھی لیں، 2 سال آپ اپنے اس MLA کی جس کو آپ نے منتخب کیا تھا، جس کو آپ نے دعا دی تھی، جس کا فوٹو ابھی جو ہمارے میاں صاحب گدی نشین ہیں ان کے آگے رکھا گیا تھا کہ یہ بڑے ابا جی کے مرید کا نواسا الیکشن لڑنے جا رہا ہے، تو جس کو نے کہا تھا یہ لڑے الیکشن. تو یہ کوئی بندہ نہیں کہے گا جس کو آپ نے دعا کی ہے اسے لوگوں کی خدمت نہیں کی. میری پوری ٹیم نے کمی بیشی لگی رہی ہے، پر ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارا ایک مقابلہ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے جی میں آخری 6 مہینے آؤں گا، میں گاڑی میں بوریاں نکالوں گا. میں لوگوں کو ضمیروں کے سودے لگاتے ہیں. ایک آتا ہے 4 سال 9 مہینے ووٹ لے کر بھاگ جاتا ہے. آخری ابھی میلہ آہستہ آہستہ میلہ اب لگ رہا ہے، سیزن بن رہا ہے، تو ابھی آہستہ آہستہ آگے بھائی ہوتے ہیں، فاتحہ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور جو میرا اختلاف تھا، بہو صاحب نے ٹھیک کہا جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے، میرا ان کا جو اختلاف تھا ایک بات پہ اختلاف تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ ہماری یونین کونسل پنڈ خرد کے اندر ہمارے پوچھے بغیر کسی بندے کو سلام نہ کرو. اس حد تک ہمارے پر قدغن تھی کہ ہم دربار بھی اکیلے نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کو یونین کونسل پنڈ خرد کا اقرار اور مختار ملا ہوا تھا. اس پہ ہماری لڑائی تھی. اور میں شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ آج ہوتے تو نہ میں سر اس یونین کونسل میں کام کر سکتا تھا نہ کسی اور کے. ہمیں حاجی صاحب جیسے بزرگ ملے، باؤفیر صاحب آپ جیسے بزرگ ملے، یہ نوجوان ہمیں ملے، اور ہم سب نے آپس میں مل کر اس حلقہ انتخاب کے اندر ڈلیور کی ہے. کل آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میاں شعیب صاحب چکسواری، کل آپ کے 5 میڈیکل افسر آ گئے ہیں، 2 گریڈ 18 میں آ گئے ہیں، گائناکالوجسٹ آ گئی ہے، ڈینٹل آ گیا ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ آ گیا ہے، آئی اسپیشلسٹ آ گیا ہے. تحصیل ہیڈ کوارٹر چکسواری اسپتال آپ کو بنا کے دے دیے. آپ کے پلاٹ کا ایشو تھا،
کہ پلاک کا ڈاکٹر کبھی سر جاتا تھا، اس سرج والے جب پوچھتے تھے وہ کہتا تھا میں پلاک آیا ہوں، جب پلاک والے پوچھتے تھے وہ کہتا جی میں سر چلا گیا ہوں، باغم باغ لگی ہوئی تھی. اس سر ڈاکٹر آ گئی ہے، لیڈی ڈاکٹر پلاک کی ایم او کی پوسٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 8-10 دن تک ہم لوگ مواصل کر دیں گے آپ کا پلاک. خان آباد آپ کی ان اپروڈ فرسٹ ایڈ پوسٹ تھی، وہ بھی اپروو ہو گئی ہے. کوٹ کندو خان آپ کی ڈسپینسری اپروو نہیں تھی، وہ بھی اپروو کر کے دے دیا، اس میں ایک ٹیکنیشین لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ہیلتھ فیسلٹی جو فرسٹ ایڈ آپ کو جو ہے بیسک ایمرجنسی آپ کو یہاں پر ملے گی. اللہ نہ کرے کوئی اس سے اوپر ہوتا ہے تو چکسواری 13 کروڑ روپے سے وہ بلڈنگ کے بھی پیسے اپروو ہو گئے، وہ کیبنٹ ڈویژن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی اسی میں اپروو ہو کے ٹینڈر لگ جائے گا. میں ایک بار شفیع صاحب آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اور بالخصوص چودھری مجید صاحب کی طرف سے کہ میاں شعیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جب اس سڑک کی دعا کے لیے منگوایا تو میں نے وہ چوہے صاحب کو، میرے چھوٹے بھائی نے ان کو ویڈیو دکھائی، جو ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے قادر، تو مجھے بار بار پوچھتے اور ہنستے اور خوش ہوتے کہ اچھا میاں صاحب ساتھ تھے. میں پھر پہنچی نہ نہیں تھے، کہتے صحیح 10 میاں صاحب نال سے. جب میں نے آپ کا فوٹو دکھایا ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئی، تو انہوں نے کہا میرا سلام دینا، اور کہتے ہیں کہ تو خوش قسمت ہے کہ جس کی سڑکوں کی دعا منگوانے بھی میاں شعیب صاحب خود موجود ہے وہاں پر ہمارے. یہ میری خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم آباد رکھے. اس آستانے کی دعا ہمیشہ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو 26 کا الیکشن آئے گا وہ آپ کی دعا سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مرید ہی دوبارہ جیتے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. چیئرمین صاحب بہت بہت شکریہ. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکون. باقی جی ماشاءاللہ جس طرح تک اسی قاسم جی صاحب آئے سن تا باقی اساں آیا آپ پیروں پوچھاں تقریب کی ہوئی ہے، سب سے پہلے بہترین ہوئی ہے. تا کبیر بھائی صاحب کے ماشاءاللہ زبردست ہے، قاسم چنگیاں گلاں کیتیاں جی انشاءاللہ نے پوری نو گلاں اترسن انشاءاللہ امید کر سا کہ اج والا ولاگ بھی ساڈے بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ. انشاءاللہ ملنے نیکسٹ ولاگ ਵਿੱਚ. خیال رکھے دسا سارے اپنی دعائیں یاد رکھے. اللہ سونے والا ہے.